عزیزانو کائنات میں دو بیٹی ایسی ہیں جن کو بابا کے بعد رونے نہ دیا گیا، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ سکینہ۔ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اپنے بابا سے فریاد کیا کرتی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے دربار میں بلایا گیا، میرا حق کھا لیا گیا، مجھے جھٹلایا گیا، میرے بچوں کی گواہی جھٹلائی گئی۔ بابا جس دروازے پر آپ سلامی دیا کرتے تھے، بابا وہ دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بابا میرے علی کی گردن پر رسیاں باندھی گئی۔ اور ایک بیٹی فریاد کرتی ہے، بابا شام غریبہ سے لے کر شام کے زندان تک کی فریاد سنو بابا۔ حسین کی 4 سال کی سکینہ کہتی ہے، بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا۔ بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بھالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی مجھے مار رہا میری بات کو کوئی نہ میں روتی رہ گئی۔ بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ فارسی زبان بولتے ہیں، اکثر مجھ سے کہتے ہیں فارسی اشعار ضرور پڑھا کریں۔ یہ گواہی دیں گے کہ جو فارسی میں آپ کو معنی بتا دوں کہ کتنا کرب سے بی بی نے کہا ہے کہ بابا میرے سارے زخموں نے میرے سارے وجود کو جلا کر رکھ دیا۔ بابا جان آپ کے بعد ظالموں نے دروازے پر آگ لگائی، بابا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس منزل غریب پر۔ بابا کس قانون میں لکھا ہے کہ بچوں کو مارا جائے؟ بی بی کہتی ہے، شرور غم سوزم بھی تمامی یہ وجود، شرور غم سوزم بھی تمامی یہ وجود، دوبارے بیعت خونم ورکی بود یقین بود، بابا جون درد پہ جونا، بابا جون درد پہ جونا، بابا جون خوش آمدید، بابا جون خوش آمدید به منزل فقیرانه، اب این شب بشنو درد دل یتیمانه، بابا جون خوش آمدید، بابا جون خوش آمدید قربان خاک قدمه، بابا جون خوش آمدید قربان خاک قدمه، وقتی رفتی دشمنو آتش زدن بی خیمه ها، بر خاطر چیمه زدن کتاب بی بچه ها، بابا حق غم تو بھی سناؤ، اپنے غم میں بانی بھائی اس کی توفیقات کو موقع میں موقع اضافہ فرمائے۔ بانی بھائی جس حاضرین مجلس سب کے لیے دعائیں اس شعر سے پہلے کہ جس خدمت کو آپ انجام دے رہے مولا اس کو قبول فرمائے اور ایسی لاتعداد مجالس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب الہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرتارہ مظلوم کربلا شمر سے کسی نے پوچھا ہے، شمر یہ بتا تیری کوئی حسرت رہ گئی تھی اس سفر میں؟ وہ کہتے ہیں ہاں میری ایک حسرت پوری نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا تیری کون سی حسرت پوری نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں میری حسرت تھی کہ میں حسین کی یتیمہ کو جب منہ پر تماچا ماروں تو ایک تماچے کے بعد فوراً دوسرا تماچا ماروں، اس کے فوراً بعد تیسرا تماچا، لگاتار تماچوں پر تماچے ماروں، مگر یہ موقع
نہیں. کہا کیوں؟ کہا میرا ہاتھ اتنا بھاری تھا, ہاتھ میں انگوٹھی اتنی بھاری تھی, سکینہ کے چہرے پر زخم پڑتے, سکینہ پہلے تماچے پر ہی بے ہوش ہو کر گر جاتی. بابا جان شمرے نے جا, بابا جان شمرے نے جا, مارے تماچے منہ پہ, بالیاں کھینچ میری کرتا ہوا خون میں دے. بابا جان دیکھو ذرا, بابا جان دیکھو ذرا, نیلے رخسار میرے. بابا جان دیکھو ذرا, نیلے رخسار میرے. آپ جب منہ پر تماچوں کا ماتم کرتے ہو تو چہرہ دیکھا کرو آئینہ میں, چہرہ لال ہو جاتا ہے, مگر تھوڑی دیر ماتم کیا ہوتا ہے, شہزادی کا چہرہ لال نہیں نیلا ہو گیا. بابا جان دیکھو ذرا, نیلے رخسار میرے. کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر, شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھرڑاتی ہوں, بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ. رہا ہماری اس قدیم سی عبادت کو قبول فرما. بانی مجلس جناب کیا نام ہے بانی, سید انور حسین رضوی صاحب, ان کے اہل خانہ اور جتنے لوگ بھی اس وقت شامل ہوئے ہیں, عاقب عزیز صاحب, فاروق صاحب, اور جتنے لوگوں نے پڑھا مجھ سے پہلے, مولا بانی مجلس ان کی بیٹی کو خدا اولاد نرین اولاد صالح عطا فرمائے, اور جتنے لوگ بھی اولاد نرین اولاد صالح کو خواہش مند علی حیدر, اور جتنے لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا, حسن معذر, جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا, خدا ان کو اولاد نرین اولاد صالح عطا فرمائے. جو بھی پریشان حال ہے مولا, جو بھی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں ہوتی ہیں, انسان کسی سے کہہ نہیں پاتا, میرے مولا تو جانتا ہے ہر مومن اور ہر مومنہ کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی عزادار ہیں مولا, سب کو خوش اور خرم عطا فرما, خوش و خرم.